قسط نمبر 3۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ ہو گیا جس کے لیے میں بالکل تیار نہیں تھا۔ باجی نے بہانے سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میرا ماسک کھینچ کر اتار دیا تھا، اور میرا چہرہ دیکھتے ہی باجی اوف آفتاب تم ہو۔ میں بنا کچھ بولے اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس وقت ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے سامنے بالکل بے پردہ تھے۔ اب میں اٹھا اور باجی سے آنکھ ملاتے ہوئے اپنا لباس اوڑھا اور چہرے سے ماسک لگا کے وہاں سے نکل آیا۔ پتہ نہیں باجی میرے جانے کے کتنی دیر بعد وہاں سے نکلی، مجھے نہیں پتہ، اور میں ڈر کے مارے 2 دن تک گھر بھی نہیں گیا اور اپنا موبائل بھی بند رکھا۔ تیسرے دن جب میں نے اپنا موبائل آن کی تو باجی کے میسیجز آنے شروع ہو گئے، جس میں بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا کہ میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا ہے، پلیز بھائی تم گھر آ جاؤ، امی بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ لیکن میں نے ان کو کوئی رپلائی نہیں دیا۔ میں اپنے دوست کے گھر 2 دن سے رہ رہا تھا۔ مجھے اپنا فون آن کیے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ باجی کے فون آنے شروع ہو گئے۔ میں باجی کے فون بار بار کاٹتا تھا۔ کچھ دیر بعد امی کی فون آ گئی۔ میں نے جب اسکرین پر امی کا نام دیکھا تو مجھ میں فون کاٹنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے امی کا فون اٹینڈ کی تو امی نے لڑتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا کہاں ہو؟ پتہ ہے آج تم 3 دن سے گھر نہیں آئے ہو اور موبائل بھی بند کیا ہوا۔ میں نے کہا، امی جان وہ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں اپنے دوست کے گھر۔ امی نے میرے بات سنتے ہی کہا، ٹھیک ہے چلو جلدی سے گھر آ جاؤ۔ اب آج بھی اگر تم سے میری بات نہیں ہوتی تو تمہارے پاپا رپورٹ کرانے تھانے چلے جاتے۔ میں نے امی کو اوکے کا کہا اور فوراً فون کاٹ دیا اور اٹھ کے گھر کی طرف چل پڑا، اور سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ باجی کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ باجی پہلے سے ہی دروازہ کھولے ہوئے سامنے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور دروازے کو ہی تاک رہی تھی۔ مجھے اندر آتے دیکھ کر باجی مجھے بڑی عجیب نظر سے دیکھنے لگی۔ میں اپنے سر کو جھکائے وہاں سے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ اس دوران امی بھی آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بول پڑی، آفتاب بیٹا آ گئے تم؟ یہ کہتے ہوئے امی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں جس طرح امی سے گلے لگا ہوا تھا انہیں بخوبی محسوس کر سکتا تھا، اور یوں امی کے قریب آنے سے مجھے 2 دن والی بات یاد آ گئی، جس رات باجی میرے ساتھ تھی، اور یہ سب یاد آتے ہی میرا وجود اپنے مرد ہونے کا ثبوت دینے لگا۔ اس سے پہلے کہ امی جان کو کچھ شک ہوتا میں پیچھے ہٹ گیا۔ امی نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، پتہ ہے بیٹا ہم سب تمہارے لیے کتنے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور آج کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ کچھ دیر امی کی ڈانٹ سننے کے بعد میں امی کو معذرت کر کے اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ جو بھی اس رات باجی اور میرے ساتھ ہوا، یہ سب باجی نے کسی کو کیوں نہیں بتایا۔ لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تو صرف باجی ہی جانتی تھی، جو کہ ابھی تک کسی سمندر کی طرح خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور میں باجی کی اس خاموشی سے ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آنے والا ہے۔ خیر دن جیسے تیسے گزر گیا اور باجی بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ رات ہوئی اور میں اکیلے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ امی جان نے آ کر کہا، بیٹا تیری باجی کا فون آیا تھا۔ باجی کا نام سنتے ہی مجھے زور کا جھٹکا لگا اور میں پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پورے کا پورا پی گیا اور بولا، جی امی آپ باجی کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ امی، ہاں بیٹا وہ تیری باجی کہہ رہی تھی کہ آج تمہارے بہنوئی نے گھر نہیں آنا تو میں تمہیں اس کے پاس بھیج دوں۔ میں امی کی بات سنتے ہی چونک پڑا اور کچھ سوچ کر میں نے امی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، امی اس میں نئی بات کیا ہے، وہ تو پہلے بھی اکثر گھر سے باہر ہی رہتے ہیں، تو آج کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو امی کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا تیری باجی کہہ رہی تھی کہ اس کا دل گھبرا رہا ہے، آفتاب بھائی کو بھیج دے۔
मैंने कहा अम्मी आप बाजी को यहीं बुला लो ना, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी तो नहीं। दोस्तों मैं बाजी का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए बहानेबाजी कर रहा था। अम्मी ने कहा बेटा मैंने तो उसे कहा था कि तुम ही यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारा दिल भी लग जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी बस आप भाई को भेज दो, और ये बोलकर काल ही काट दी उसने। मैं चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया है, तुम चले जाना खाना खाकर। अब मेरे पास कोई बहाना न था और मैंने ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिला दिया और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सोचों में पड़ गया कि अब मैं बाजी मेरे धुलाई बहुत अच्छे से करेंगी। मैंने खाना खाया और धड़क दिल के साथ बाजी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं बाजी के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मेरा दिल लम्हे के लिए हज़ारों हिस्से धड़क रहा था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मैंने हिम्मत की, दरवाजे की घंटी बजा दी। लेकिन सामने बाजी का सामना करने का सोच कर ही मेरी हालत बदतर से बदतर हो रही थी और उस वक्त मेरे वजूद पसीने निकल रहे थे। दरवाज़ा बाजी ने ही खोला, मुझे देखती कहा एक तरफ हट गई और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर चला गया। बाजी ने दरवाज़ा बंद किया, मेरी तरफ देख कर बगैर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और बाजी के पास उस कमरे में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। उनके जाते ही मैं वहीं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए टीवी लगा के फिल्म देखने लगा। इस हालत में फिल्म की तरफ मेरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं और बाजी के बारे में सोचता रहा कि पता नहीं बाजी क्या सोचती है और आगे क्या कुछ होने वाला है। मैं काफ़ी देर तक बैठकर फिल्म देखता रहा। रात के कोई 10 बज चुके थे और बाजी के घर में मेरे और उनके अलावा कोई और नहीं था। एक बार तो मेरे दिल में आया कि मैं बाजी के कमरे में चला जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर मैं हिम्मत ना कर सका और यूं ही बैठा रहा। कोई 10-15 मिनट गुजरे कि बाजी अपने कमरे से बाहर निकली और मेरी तरफ देखते बोली आफ्ताब कमरे में आ जाओ, और वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गई। उस वक्त बाजी एक हल्के लिबास में थी, जो कि काफ़ी पुरकशी लिबास था। बाजी के जाने के बाद मैं हिम्मत करके सोफे से उठा और बाजी के कमरे की तरफ चल पड़ा। अंदर पहुंचा तो देखा सामने बाजी बहुत ही खूबसूरत अंदाज स्टाइल के साथ टांग टांग पे चढ़ाकर लेटी हुई मेरी तरफ देख रही थी। बाजी को ऐसे चुपचाप देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि बाजी अच्छे मूड में है। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही बाजी के पास बैठना चाहा तो बाजी ने अचानक मुझे पीछे से ज़ोर से लात मारकर बेड से नीचे गिरा दिया और नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद मैंने सवालिया नज़रों से मुड़कर बाजी की तरफ देखा। बाजी गुस्से में बेड पर सीधी होकर बैठ गई और बोलने लगी बाजी हरामी कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बिस्तर पर बैठने की। मैंने जब बाजी की तरफ बेचारगी की नज़रों से देखा तो बाजी ने अपने नक्श सामने रख दिए। मैं बाजी ने ये अंदाज देकर हैरान परेशान और अजब में था, रसीद होकर वहीं बैठ गया और अपनी सगी बहन की खूबसूरती देखने लगा। मैं अच्छे से मुझ हो चुका था कि बाजी क्या चाहती है, लेकिन वो मेरे ऊपर अपना दबाव भी रखना चाहती है और अपने मुंह से ये बात बोलना भी नहीं चाह रही है, इसलिए तो बाजी ऐसी हरकत कर रही थी। बाजी यूँ मुझे अपनी तरफ देखते हुए बोली क्या हुआ, अब कहाँ हो गया गुम। मैंने इनकार में सलाहते हुए कहा नहीं नहीं कहीं नहीं, कुछ नहीं बाजी, वैसे उस दिन जो कुछ भी हुआ बाजी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ आप भी किसी को मत बताइएगा। बाजी ने कहा बाजी सच्ची सच्ची बता, क्या उस दिन तुझे पता नहीं था मास्क नाइट क्लब में उस मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा सच में बाजी, मुझे उस मास्क नाइट क्लब में पता नहीं था कि उस मास्क के पीछे आप हैं। अगर अब पता होता तो मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। साथ ही बाजी कुछ देर सोचती रही, उसके बाद बोली कि चलो अभी ऊपर आ जाओ और मेरे साथ ठीक से बात करते हैं। मैं बाजी के साथ बिस्तर पर ठीक से बैठ गया
باجی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائی کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں باجی کوئی بنتی ہی نہیں۔ باجی نے حیرانگی سے کہا کیا مطلب بنتی ہی نہیں؟ اچھے خاصے ہینڈسم ہو اور تمہارا وجود بھی اچھا خاصا فٹ ہے، تو کوئی لڑکی تمہاری گرل فرینڈ کیوں نہیں بنی؟ میں نے سر جھکا لیا اور بولا وہ باجی مجھے شاید لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ باجی نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا کیا اس دن جو تم نے کیا تھا وہ پہلی بار ہی کیا تھا اور وہ بھی میرے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں۔ سر ہلایا تو اس کے ساتھ ہی باجی نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر دے ماری اور بولی اگر دوبارہ میرے ساتھ جھوٹ بولا میں تجھے جان سے ہی مار دوں گی، سمجھے؟ میں نے باجی کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ لیا اور رونے سی آواز میں بولا باجی میں نے آپ کو کون سا جھوٹ بول دیا ہے؟ تو باجی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس دن جس طرح تو نے کیا تھا وہ کوئی اناڑی نہیں کر سکتا، سمجھے؟ اور یہ تجھے اس جگہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ میں نے پھر جھوٹ بولتے ہوئے کہا میرے ایک دوست نے بتایا تھا اور میرا کارڈ بھی اس نے ہی بنوا کر مجھے دیا تھا۔ باجی میری بات سنتی رہی، وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی اچھا تو اب کیا ارادے ہیں جناب کے؟ تو میں نے ڈرتے ہوئے باجی کی طرف دیکھا اور بولا باجی کون سے ارادے؟ باجی اب زیادہ بنو مت، اس دن جو کچھ ہوا اس بارے میں پوچھ رہی ہوں میں ایک بار پھر سے باجی سے معافی مانگنے لگا۔ باجی نے مجھے چپ رہنے کا کہا اور بولی اس دن میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں وہاں کس ارادے سے آئی تھی اور میری وہاں جانے کی وجہ کیا تھی، اور میں نے اپنے شوہر کی کمزوری کا بھی بتایا تھا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کام کے لیے دوبارہ سے وہاں جاؤں یا پھر تم ہی کچھ مزید دیکھیں قسط فور میں۔